مذہب کی بات کرتے ہیں چنسیب بھائی، آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے، تو اگر کائنات میں آپ نے کامیابی چاہنی ہے، اللہ نے اتنی بڑی کائناتیں بنائی ہوئی ہیں، اتنا بڑا اللہ کا نظام ہے، اس دنیا، اس کائنات، اس نظام جیسا ایک اور نظام بھی موجود ہے۔ اگر آپ نے کائنات میں کامیابی چاہنی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے واضح حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، حکم ہے، واضح طور پر ارشاد ہے، اور بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں سے ہٹ کے اگلے درجے پہ، اے ایمان والو، تمہیں میں حکم دیتا ہوں میرے رسول پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ فلسفہ کیا ہے درود اور سلام پڑھنے کا؟ کبھی تسلی سے سوچئے گا، کبھی اس بات کو سمجھیے گا، اسی درود پڑھنے، درود کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سمجھنا ہے اس بات کو۔ درود کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے نماز میں بھی پڑھا، آپ ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نقطے کی بات بتا رہا ہوں، آپ ہزار تفسیریں پڑھ لیں، تفسیر نعیمی اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، آپ کو یہ نقطہ ملے گا، اس نقطے کو سمجھ لیں۔ اللہ فرماتا، جب ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ رحمت بھیج، درود بھیج میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، یہی کہتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان کی آل پر درود بھیج۔ میں اکثر سیدوں کو کہتا ہوں جب تک تم پہ درود نہ پڑھیں ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کا ادب تو احترام بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ہمارا حق بنتا ہے، لیکن بات کیا ہے درود کا جو فلسفہ ہے، کہ درود کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا ہمارے درود بھیجنے سے میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے؟ ان کا مقام محمود، ان کا مرتبہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی ہستی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ وہ مرتبہ کم ہونا ہے نہ زیادہ ہونا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جب میرا درود، جب امتی کا درود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نقطے کی بات بتا رہا ہوں، سمجھ گئے تو دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی، تو یہ درود آپ کے نام اور آپ کے ولدیت کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود عربی، درود شریف بھیجا ہے۔ یہی ہوتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، کہتے ہیں سیکنڈ کر لیں، یہ کہتا ہے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے، ذرا قرآن کو بھی پڑھنا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، مومن کو حکم ہے، ایمان والے کو حکم ہے، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دو۔ کیا قرآن نہیں کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا کہ جب تمہیں، مومن کو کہتا ہے، مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے، قرآن مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، جب تمہیں کوئی سلام کرے، میں یہ اصل میں نقطہ تھوڑا سا لمبا ہے، آخر ختم کرتا ہوں، جب تمہیں کوئی سلام کرے، تم سے بات چیت کرے تو تم اس سے بہتر انداز دو۔ او خوش قسمت ہو، جب درود بھیجتے ہو تمہیں حکم ہے کہ بہتر انداز میں جواب دو۔ جب فلاں بن فلاں کا درود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا جائے گا تو کیا میرے اور تمہارے آقا اس درود کے جواب میں تمہیں سلام نہیں بھیجیں گے؟ اور نقطہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ بات یہ سمجھ آئی کہ درود پڑھنا جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے حقیقی معنوں میں ہماری بخشش کا ذریعہ رکھ دیا ہے۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں ستائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ عمران خان جس لیول پر لگا ہوا ہے، یہ کائنات، یہ پاکستان چھوٹی سی ریاست ہے، پاکستان اتنی بڑی ریاست نہیں ہے اللہ کے ہاں، ایک چھوٹا سا کائنات کا ایک حصہ ہے، تو یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے محبوب کی بات کر رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا یہ ناکام ہو جائے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی سازش ضرور ہو رہی ہے جو اس کو ناکام کرنے پہ لگی ہے، لیکن جس ہستی کے ساتھ جڑ رہا ہے، جس ہستی کا نام لے رہا ہے، آپ دیکھیں ابو لہب نے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب نے، اس کی بیوی نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ یہ بتائیں، آپ
یہ اکثر سنتے ہیں، علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو سور ہے اس کو کیوں آپ کہتے ہیں آپ اس کا 3 دفعہ نام نہ لیں، پلیدی ہوتی ہے، پاکی ہوتی ہے، حرام جانور ہے، سور اس لیول پر پہنچا کیوں ہے؟ کیا سور اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کو خنزیر کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، آپ نام نہیں لیتے۔ سب سے گندی گالی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں خنزیر کے بچے، خنزیر فلانا۔ کس لیے بھائی، کس لیے اس کو یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ سور کو کس لیے اتنا برا سمجھا جاتا ہے؟ سور کو اس لیے برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ سور اللہ کے نبیوں کی نقلیں کرتا تھا، اللہ نے اس کو باعث لعنت بنا دیا، فرعون کو احرام مصر میں نشان عبرت بنایا، اس کو پوری کائنات کے لیے جو ہے سور کو اب نشان عبرت بنا دیا ہے۔ میں مختصر بات کرتا ہوں، جنزیب بھائی مڑ کو لاگے اس کا مطلب میرا مختصر کرو۔ میں اسی بات پہ تمہیں تبت یدا ابی لہب وتب، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب اللہ کے محبوب کی بات آئی تو اللہ نے پوری صورت نازل کی، اور 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں، پتہ نہیں کتنی صدیاں آگے آئیں گی، تمام کے تمام مسلمان ابو لہب پہ جو یہ بھیجتے رہیں گے، تم پہ ہلاکت ہو، تمہاری بیوی پہ ہلاکت ہو۔ جب اللہ کے محبوب کی بات آئے گی تو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ تمام طرح کی چیزیں اللہ کے محبوب کے لیے ہیں۔ بس اسی بات پہ ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ تسی گل کر کے میں کہا نا، وہ کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا تیرے، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ کائنات تو ایک بلبلے کی مانند ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی درجہ، کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو بات چنزیب بھائی کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر فاروق مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے لوگ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگے اپنی جان کا بتاؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں عزیز ہیں لیکن اپنی جانی کو زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا نہیں ابھی عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے پھر کیسے مکمل ہوگا؟ فرمایا جب تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھو گے تب مکمل ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر دیکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آج آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جب تک اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی تمام کائنات سے عزیز نہیں سمجھو گے ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک محمد ربی صلی اللہ علیہ، جب تک نہ کٹ مروں خواہ جائے بدخواہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنی جان محمد ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر دینے کا جذبہ نہیں رکھتے ہو، خدا کی قسم تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہارا بیٹا، تمہارا باپ تم سے زیادہ عزیز ہے اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور تمہارا دل مچل نہ جائے، اپنے ایمان پہ غور ضرور کر لینا۔ ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے، اب میری جان مال سب ختم ہو گیا ہے۔ آخری شعر پہ وہ اس بات کو ختم کرتا ہوں، لمبی بات کر دی، ابھی ٹائم ہے، وزیر اعظم جب خطاب کریں گے اس لیے میں نے لمبی بات کی، تھوڑا سا ٹائم اسی لیے لیا۔ عقل ہے تیری سپر، علامہ اقبال نے اس شعر پہ ختم بھی کرتا ہوں، اس بات میں ساری باتیں ختم ہیں۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جاگیر تیری، ماں سوی اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، گر تو مسلمان ہو۔ میں کہتا ہوں تم دنیا کی بات کرتے ہو نا، تم کہتے ہو یہ دنیا کی بادشاہت، یہ تحصیل ناظم، یہ ضلع ناظم، یہ ایم پی ہے، یہ ایم این اے، یہ منسٹر، یہ چیف منسٹر، یہ پرائم منسٹر، یہ یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل، کچھ بھی نہیں ہے۔ گر تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ انہیں جانا دا پتر صحیح مسلمان نہ تو پھر تیری تقدیر وہی ہے جو تو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، پھر وہی تقدیر بن جائے گی، پھر وہی تیرا مقدر بن جائے گا۔ پھر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ او چلیا اس دنیا دی گل کر دے، تو اس عارضی دنیا دی گل کر دے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح قلم بھی تیرے ہیں، میں وہ تختی بھی تجھے دوں گا جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ قلم بھی تیرے نام تیرے ہاتھ میں پکڑاؤں گا جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ سب تیرے حوالے کر دوں گا۔ آپ سب کا بہت